بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی تحریر کا مقصد صرف اتنا ہے کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ اگر انسان جان بوجھ کے کوئی غلطی کر بیٹھے تو اسے قبول کرتے ہوئے معافی مانگ لے، یا غرور تکبر میں غلطی کر بیٹھے تو بھی اسے معافی مانگ لینی چاہیے۔ غلطیاں، غرور اور تکبر یہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ہم لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اس کہانی میں ہم ان کے نام ظاہر نہیں کریں گے، صرف آپ کو واقعہ ان کی اجازت سے بتا دیتے ہیں۔ میں ایک جاب ہولڈر لڑکی ہوں، الحمدللہ 18 گریڈ کی ملازمہ ہوں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ 2 بچوں کی ماں ہوں اور بدقسمتی سے خلا یافتہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ عورت ہمیشہ جذباتی ہوتی ہے اور جذبات میں آ کر فیصلہ کر دیتی ہے، جو کہ آج کے دور میں ایک عورت کو جلد بازی میں فیصلہ، خاص طور پر خلا کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ میری عمر 37 سال ہے اور 28 سال کی عمر میں میری شادی ہوئی۔ میری شادی اپنے رشتہ داروں میں ہوئی اور میرے شوہر بھی ایک گورنمنٹ ملازم تھے۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اور وہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر مجھے جوائنٹ فیملی میں رہنے کا دل نہیں کر رہا تھا اور شوہر سے بار بار کہتی کہ اپنا الگ گھر لیتے ہیں، کیونکہ ہم دونوں کی تنخواہ اچھی ہے، ہم 1 سے 2 سال میں اپنا گھر بنا لیں گے، اور اگر ہمیں گاڑی بھی بیچنی پڑی تو بیچ دیں گے۔ اللہ پاک نے دوبارہ کرم کیا تو ہم گاڑی بھی لے لیں گے۔ اس بات پر میرے شوہر تیار ہو گئے۔ میرے پاس جو پیسے تھے اس سے میں نے پلاٹ لے لیا اور ہم دونوں نے مل کر 1 سال کے اندر گھر بھی بنا لیا۔ چونکہ میں 18 گریڈ کی افسر تھی، لہٰذا میری تنخواہ بھی میرے شوہر سے زیادہ تھی۔ گھر بن گیا، الگ ہو گئے۔ گھر میں چھوٹے موٹے مسئلے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر سچ بولو تو مجھے اپنی نوکری پر بہت غرور تھا اور میں اپنی نوکری کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھی، جو کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی اور بے وقوفی تھی، جو مجھے آج سمجھ آ رہی ہے۔ پھر میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اور یہاں ایک بات یاد رکھنا، عورت کی اصل دشمن ایک عورت ہی ہوتی ہے۔ مرد اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا ایک عورت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اللہ کے فضل سے گھر تو بن گیا، مگر شوہر سے جب بھی میرا جھگڑا ہوتا تو میں اپنے غرور و تکبر میں شوہر کو یہ بات بار بار سنا دیتی کہ میرے اس گھر پر پیسے تمہارے سے زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ میرا شوہر میری طرف دیکھتا اور چپ کر جاتا۔ پھر اچانک میرے کزن کا آنا جانا زیادہ ہو گیا اور اس نے مجھے ورغلانا شروع کر دیا کہ تمہاری تنخواہ زیادہ ہے اور تمہاری تنخواہ کے مقابلے میں تمہارے شوہر کی تنخواہ زیادہ نہیں ہے۔ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کر کے میرے دل میں شوہر کے لیے نفرت پیدا کر دی، اور میں یہ بھول بیٹھی کہ میرے 2 چھوٹے بچے بھی ہیں۔ لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے۔ میں نے جو گاڑی بیچی تھی اس میں بھی میرے پیسے زیادہ تھے۔ ایک دن کسی چھوٹی سی بات کو لے کر میرا شوہر سے جھگڑا بڑھ گیا اور میں نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ میری گاڑی جو بیچی تھی اس میں میرے پیسے زیادہ تھے، لہٰذا آپ مجھے وہ میرے پیسے واپس کر دیں۔ یہ بات میرے لیے تو بہت چھوٹی تھی، مگر ان کے لیے تو نہیں تھی، کیونکہ میرے اندر زہر اتنا گھل چکا تھا کہ میں غلطی کا احساس بھی نہ کر پائی۔ انہوں نے گاڑی بیچ دی اور میرے پیسے مجھے دے دیے۔ میرے خاوند کے بڑے بھائی کینیڈا میں مقیم تھے۔ وہ گھر آئے، 3-4 ماہ رہے اور واپسی جاتے ہوئے انہوں نے اپنی گاڑی اپنے بھائی کو دے دی۔ وہ کافی مہنگی گاڑی تھی۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور ایک دن مطالبہ کر دیا کہ میرے جو اس گھر پر پیسے لگے ہوئے ہیں تم یہ گاڑی بیچ کر
وہ پیسے مجھے دے دو۔ میں سب یہ اس لیے کر رہی تھی کہ میرا کزن مجھے ورغلا رہا تھا اور باتوں باتوں میں کہہ رہا تھا کہ اپنے شوہر سے علیحدہ ہو جاؤ، اور میں نے اپنے شوہر سے خلا کا فیصلہ کر لیا۔ میرے شوہر کو جو گاڑی ملی تھی اس میں سے کچھ پیسے بچ گئے تھے، لہٰذا میرے شوہر نے ان پیسوں سے کاروبار شروع کر دیا۔ ایک ہوٹل کھولا اور اس کے ذریعے اس نے اپنے 3 ہوٹل بنا لیے، اور میں اپنے غرور و تکبر میں نفسیاتی مریض بن چکی تھی۔ جب پیسے مجھے ملے تو میں نے طلاق کا مطالبہ کر دیا، اور انہوں نے میرے گھر والوں نے مجھے بہت سمجھایا، مگر میری عقل پر پردہ پڑ چکا تھا۔ میں نے کسی کی بھی نہیں سنی اور خلا لے لی۔ بہرحال میں اپنے کزن کی باتوں میں آ گئی۔ اس کا جو دیور تھا اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی، اور وہ آرمی میں میجر تھا۔ میں بھی زیادہ لالچ میں اور بڑے عہدوں کی لالچ میں اس کی باتوں میں آ گئی اور طلاق لے لی۔ اور میری زندگی کی دوسری سب سے بڑی غلطی، طلاق مجھے انہوں نے ایک شرط رکھ کر دی کہ میں بچے تمہیں نہیں دوں گا۔ میں نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا اور طلاق لے لی۔ عدت پوری ہونے کے بعد میرے کزن نے اپنے دیور کے ساتھ شادی کروا دی۔ 4 ماہ وہاں رہی، نوکری بھی کرتی، پیسے وہ سارے لے لیتے۔ گھر ان کا بہت بڑا تھا، مگر کوئی سکون نام کی چیز نہیں تھی۔ ہر وقت وہ مجھے ٹارچر کرتا۔ میرے سیکنڈ ہسبینڈ کے گھر میں گاڑیاں، ڈرائیور، سب کچھ تھا، ساری آسائشیں تھیں، بس نہیں تھا تو سکون نہیں تھا۔ اور وہ جو میرا کزن جس نے میری شادی کروائی تھی، اس کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا، جیسے وہ میرا ذاتی دشمن ہو۔ بہرحال وقت گزرتا گیا۔ میں جس نوکری کو اپنا سہارا سمجھتی تھی، 11 ماہ وہاں رہی۔ اپنی تنخواہ سے مجھے 10,000 مہینے کا ملتا تھا کہ یہی تمہارا جیب خرچ ہے۔ 11 ماہ کے بعد پتہ چلا کہ اس نے اسلام آباد میں شادی کر رکھی ہے۔ میرا دوسرا شوہر مجھے بار بار ٹارچر کرتا ہے کہ تم آزاد ہو سکتی ہو۔ مجھے تنگ کرتا کہ میں کسی طرح طلاق لے لوں۔ ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں۔ ایک دن ابو نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم واپس آ جاؤ، وہاں ایسے اذیت بھری زندگی نہ گزارو۔ وہاں سے بھی طلاق ہو گئی، واپس آ گئی امی ابو کے پاس، اور 2 ماہ بعد ہی میرے ابو کی بھی وفات ہو گئی۔ وہ ہی میرا سب سے بڑا سہارا تھے۔ اب میری حالت یہ ہے، تنخواہ تو میں لیتی ہوں، وہ جو نوکری جس پر مجھے بڑا غرور تھا، وہ مجھے کوئی سہارا نظر نہیں آتا۔ پیسے تو آتے ہیں، مگر لگاؤں کہاں؟ آج میں نے یہ تحریر لکھی، بہت دکھی تھی۔ آج امی کے اصرار پر مجھے میرے بچوں سے ملوایا گیا۔ میں نے ان کو گاڑیاں اور کچھ کھلونے لے کر دیے۔ ان کے باپ نے ابھی کچھ دیر پہلے اپنے چھوٹے کے ہاتھ واپس لوٹا دیے، اور میرے بچے اپنی دوسری ماں کے ساتھ خوش ہیں۔ اب میری ایک ہی خواہش ہے کہ میرا شوہر میرے بچے دے دے، جو کہ ناممکن ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے بچے ملنے سے جو میں نفسیاتی مریض دن بہ دن ہوتی جا رہی ہوں، وہ سب صحیح ہو جائے، مگر میں نے جو غلطی کی تھی اس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔